کی یہ پاکیزہ بزم اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی یاد میں منعقد ہے، جس کے دم قدم سے اس کائنات میں بہار ہے۔ جس کے پاکیزہ کردار کی خوشبو سے یہ کائنات معطر اور مشکبار ہے، جو اپنے رب کا سب سے برگزیدہ بندہ اور محبوب ہے، جس کے اوصاف، جس کے فضائل، جس کے کمالات عقل انسانی سے ماورا ہیں۔ انسان کا شعور، اس کی عقل، جس کے درجات کی بلندی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، پہلے زینے پر بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء، دانشوران قوم، مفکرین اسلام، بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ، بڑے بڑے شیدائی اور عاشق اس کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کرتے کرتے آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ جس کی خوبیوں کا تذکرہ زمین کی پستی میں بھی ہے اور عرش کی بلندی پر بھی ہے، جس کی بارگاہ میں انسانوں کا کیا پوچھنا، فرشتگان الہیہ بھی فوج در فوج آ کر سلامی پیش کرتے ہیں اور اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اس کائنات کے وجود کی علت ہے، جو ہستی اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا، جو یقیناً روح کائنات بھی ہے اور جان ایمان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ ہستی جس کی بارگاہ میں آپ اپنی محبتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ کسی وقت اور کسی لمحہ نہ اپنے دوست سے بے خبر ہے، نہ اپنے دشمن سے ناواقف ہے۔ وہ سب کو یکساں پہچانتے ہیں، محبت سے درود پڑھنے والے کو بھی پہچانتے ہیں، اور جو نفرت سے ان کا نام لیتا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ جو ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، ان پر بھی وہ نگاہ رحمت فرماتے ہیں، اور جو کانٹا بچھاتے ہیں ان پر بھی نظر عنایت فرماتے ہیں۔ وہ ایسی رحمت الہی ہے کہ جس طرف چاہے گھنگھور گھٹا بن کر کے برس جائیں تو دیکھنے والے کہہ دیں برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہم اور آپ جس ذات کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ چاہے کوئی چرہ سے اسے پکارے، چاہے کوئی فیض آباد سے پکارے، چاہے سمندر کے پار سے پکارے، چاہے دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھ کر پکارے، واللہ وہ سن لیں گے۔
فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اس کی قوت سماعت ایسی ہے کہ وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کے اوپر جب لوح پر قلم چلتا ہے تو اس قلم کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی وہ سنتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کے گلدستے پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے، جس کو آپ کیا ہم کیا اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ربانی نے یہ کہہ کر کے جس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور جب اس ذات نے غور و فکر کیا، حالات دیکھے، لوگوں کا مزاج دیکھا، لوگوں کی عقیدتوں کو پرکھا، لوگوں کی سمجھ اور بوجھ کو جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ پکار دیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور پھر اس ذات نے جب تعریف و توصیف شروع کی اور اس کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا شروع کیا تو اس کی ایک ایک ادا کو اپنے اشعار کی لڑی میں ایسا پرویا کہ جو ان اشعار کو عقیدت سے سن لے اس کا دل بھی محبت نبی سے بھر جائے، اور وہ بھی کہنے لگے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم جس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نبی اگرچہ مدینہ منورہ میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، لیکن ان کی نگاہ کرم پوری کائنات پر ہے۔ وہ سب کی یکساں سنتے ہیں، سب کو یکساں دیکھتے ہیں، سب کی فریاد رسی کرتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو اس کو وہ بے نور نہیں رہنے دیتے ہیں، اسے چمک عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ اس نور سے نہ جانے کتنی ہستیاں چمک رہی ہیں تو اس نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو نگاہ مصطفیٰ نے جب اپنا نور اس امام احمد رضا پر ڈالا تو پھر اس امام کو بھی ایسا چمکایا کہ اس امام نے جدھر نظر کر دی ادھر بھی روشنی پیدا ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے ہم اس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی نظر لے کر حاضر ہیں جو اپنے وفاداروں سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت ایک عظیم الشان کانفرنس میں ہیں جس کا عنوان جان ایمان کانفرنس ہے۔ یہ اساتذہ، یہ طلبہ، یہ شعراء جو روزانہ کہیں نہ کہیں اپنے علمی پنگھٹ سے لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے پہنچتے ہی رہتے ہیں، ان کے درمیان میں اس لیے حاضر ہوا کہ میں بھی اپنی محبتوں کی نظر پیش کر دوں آپ حضرات کی بزم کے توسل سے، اور پھر حضرت علامہ و بالفضل مولانا مفتی کمال اختر صاحب قبلہ جنہوں نے 10 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دی اور فرمایا کہ میں 1 منٹ پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں
تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میں 2 منٹ پہلے اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں، لیکن آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات محترم، یہ وقت سونے کا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجئے، اس کے بعد آپ اپنے مزاج کے مطابق جو چاہیے گا فیصلہ کیجئے گا، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی کتنے افراد پر مشتمل ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت گوگل سرچ کرنے کا ہنر آپ کو مجھ سے زیادہ آتا ہے۔ پوری دنیا کا اگر آپ ایک جائزہ لیں اور جا کر کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں اور علماء سے معلوم کریں، تجزیہ نگاروں سے، سروے کرنے والوں سے اگر آپ معلوم کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی تقریباً پونے سب غائب، پوری دنیا کی آبادی تقریباً 8.25 ارب ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں انسان تقریباً 8.25 ارب ہے۔ 8.25 ارب کی آبادی میں 6 ارب وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارب ہیں جس میں یہودی، نصرانی، عیسائی، یہودی، مجوسی، بت پرست، شرک و بدعت کرنے والے، پتہ نہیں کیسے کیسے 6 ارب انسانوں کی آبادی ایسی ہے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی ہے۔ 2.25 ارب آبادی ہے جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ پھر یہ 2.25 ارب آبادی جو کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اس آبادی میں بھی آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا بھانت بھانت کے لوگ پائے جاتے ہیں، عجب عجب طرح کا کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں۔ 2.25 ارب آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس بھری آبادی میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اس 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں وہ بھی ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کی توہین کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا لا نبی بعدی ولا فخر، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر مجھ کو اس رتبے پر کوئی فخر نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے خاتم النبیین، یہ رسول آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ دنیا میں پایا جاتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ایسے لوگ آپ کے اغل بغل میں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو ان کی پہچان نہ ہو تو آپ حضرت علامہ کمال اختر صاحب قبلہ کے پاس، استاد القراء قاری شمس الدین صاحب کے پاس اور رئیس القراء حضرت قاری رئیس صاحب کے پاس پہنچنے کی ضرورت
पड़ेगी। आप इनके पास पहुंचेंगे, ये आपको बता देंगे कि कौन कलमा पढ़ने वाले ऐसे हैं। और अगर इसमें कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं उनसे कहूँगा, यूनिवर्सिटियों के बगल में, खासकर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके अगल बगल में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एक मर्तबा मैं दिल्ली गया और जामिया हमदर्द की तरफ मैंने सोचा चल के ज़रा जायज़ा ले लिया जाए, देखा जाए। तो मेरे साथ वहाँ एक प्रोफेसर थे जो टहला रहे थे, और उसके बाद जब हम वहाँ के कैंप्लेक्स से बाहर हुए तो रोड की तरफ हमने देखा कि खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है और उसकी पुष्ट पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत खूबसूरत हरफों में लिखा हुआ था। मैंने कहा उस प्रोफेसर से कि बहुत शानदार तहरीर है, बहुत खूबसूरत अंदाज में ये कलमा लिखा हुआ है। वो मुस्कुरा करके कहने लगे, मौलाना खूबसूरत अंदाज में तो ये कलमा लिखा हुआ है, मगर ये कादियानियों की मस्जिद है। जामिया हमदर्द के बगल में थोड़ी ही दूर पर कादियानियों की वो मस्जिद है, और वहाँ से वो कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के बच्चों को अपने नरगे में लेने की कोशिश दिन रात करते रहते हैं। मैं गया एक मौके पर, केरला का एक मशहूर शहर है जिसका नाम है कालीकट। मैं वहाँ गया, रात में मेरा क़याम एक होटल में था। मेरी अपनी आदत है, मैं किसी शहर में पहुँचता हूँ तो अव्वलन कोशिश करता हूँ कि वहाँ के उलमा से मिलूँ, वहाँ के तलबा से मिलूँ, वहाँ की ज़रूरियात के बारे में मालूम करूँ, कितनी मसाजिद हैं, कितने मदारिस हैं, मजहबी माहौल क्या है, मैं ये मालूम करने की कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ बैठा हुआ था, गुफ्तगू हो रही थी, रात में तकरीबन 11 बज रहे थे। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा जो मेरे अहबाब में थे कि इस शहर की पोजीशन क्या है, किस मजहब और मसलक के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा फलां फलां फलां, और उसी में उन्होंने नाम ले लिया कादियानी मजहब का। मैंने कहा कादियानी मजहब के लोग भी यहाँ पाए जाते हैं? उन्होंने कहा हजरत सिर्फ पाए ही नहीं जाते हैं, उनका बहुत बड़ा इदारा चलता है, उनकी बहुत बड़ी यहाँ पर मस्जिद है। मैंने कहा यहाँ इस शहर में जबकि बहुत अजीम इदारा अहले सुन्नत का वहाँ पाया जाता है जिसका नाम मरकज़ुस सकाफती सुन्निया है, कई हजार तलबा उस इदारे में पढ़ते हैं, और उसी शहर में कादियानियों की शानदार मस्जिद, उनका बेहतरीन मदरसा उनके अंदाज से चल रहा है। मैंने कहा तो मुझे अब इस वक्त उसे देखना पड़ेगा। रात का वक्त था, सोने जा रहा था, मगर मेरी तबीयत बेचैन हो गई। रात के सन्नाटे में उन लोगों ने कहा हजरत अलावा ऑटो रिक्शा के इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा, आप इस वक्त कहाँ जाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं चलना चाहता हूँ, मैं देखूंगा जरा उस इदारे को जहाँ से कादियानियत को फरोग दिया जा रहा है। चुनांचे होटल से निकले, रात में 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम सवार हुए ऑटो रिक्शे पर, और थोड़ी देर के बाद हम जाकर के उनके गेट पर पहुंचे। 3 मंजिला 4 मंजिला मस्जिद है और सामने इदारा है, और एक बड़े बोर्ड पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का तारुफ और उसके मानने वाले जो अहम उनके दरमियान गुजरे हैं उनका इंट्रोडक्शन इंग्लिश और मलयालम जबान में लिखा हुआ था, और वो कलमे तौहीद के नाम पर नौजवानों के दिलो दिमाग को कुफ्र की आमाजगाह बना रहे थे। मैंने कहा यहाँ उलमा इतने हैं, तलबा इतने हैं, आखिर क्या वजह है कि इस शहर में इतने लोग पनप रहे हैं, कितनी तादाद इनकी है? तो मुझसे वहाँ के लोगों ने बताया कि हजरत तकरीबन 1000 घर इस शहर के कादियानियत की जद में जा चुके हैं, और न जाने कितने नौजवान जो सुन्नी थे वो कादियानियों की गोद में पहुंच करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने लगे हैं, और वो सब कलमे तैयबा पढ़ते हैं। बताने का मकसद ये है कि कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इसी दुनिया में पाया जाता है जो नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करता है। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी दुनिया के अंदर पाई जाती है, और वही 2.25 अरब लोग, उन्हीं में से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं, ऐसा गिरोह है, ऐसी जमात है कि जो रसूल पाक का कलमा सुबह से शाम तक न जाने कितनी मर्तबा अपनी जबान पर लाती होगी, मगर उसके बावजूद रसूल
رسول پاک کی عظمت سے ان کو انکار ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رسول میرے آپ ایسی ذات ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ سب آپ کو علم دے دیا جو آپ کو پہلے نہیں تھا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر جمیل بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ایک انجینئر جس نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، وہ اکابرین اولیاء کرام اور بزرگان دین کو باباؤں سے تعبیر کر کے ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو صبح سے شام تک رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے وہ پیارے صحابہ جن کے ذریعہ اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے، جن کے ذریعہ قرآن ہم نے حاصل کیا، جن کے ذریعہ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہے، جن کے ذریعہ اسلام کا قانون ہم نے سمجھا ہے، جو رسول پاک سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ آپ حدیث پڑھیں تو حدیث میں آپ کو ملے گا صحابی رسول جہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ فرمایا، تو اب اس صحابی کے دل میں رسول پاک کی عظمت کیسی تھی کہ وہ رسول پاک کی ایک ایک ادا کو بھی قلم بند کرتا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے رسول پاک جب یہ فرما رہے تھے تو ان پر یہ کیفیت طاری تھی، ان کی یہ حالت تھی، وہ ایسے مسکرا رہے تھے، وہ ایسے ہاتھ کر رہے تھے، صحابہ یوں بیٹھے تھے، ان کے درمیان لوگ یوں مؤدب موجود تھے۔ ایک ایک ادا کو رسول پاک کی جس جماعت نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اس مقدس جماعت کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا صحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں غلط لفظ مت استعمال کرنا، ان کی شان میں کوئی گستاخی مت کرنا، ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ مت استعمال کرنا، اس لیے کہ ان کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا ایک صحابی 2 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خدا کے راستے میں سونا صدقہ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مقدس جماعت کہ جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب وحی الہی سناتے ہوئے دیکھا اور نبی پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا مگر اس مقدس جماعت نے دیکھا ہے، وہ پاکیزہ جماعت جس کے بارے میں قرآن نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اس مقدس جماعت سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ایسی پاکیزہ جماعت کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی ایک جماعت جو کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت ہے اسی دنیا میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من تخلف عنها فقد غرق،
वमन रकिबहा फक़द नजा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, जो उसमें बैठ गया वो निजात पाएगा, और जो नहीं बैठेगा वो गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। इससे पता चला कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मगर एक जमात कलमा पढ़ने वालों की इसी दुनिया में पाई जाती है जो हजरत सैयदना इमाम आली मकाम की शान में गुस्ताखी करती है। आज बेशुमार ऐसे लोग आपके दरमियान घूमते फिरते नजर आ सकते हैं कि जो हजरत सैयदना इमाम आली मकाम को बागी कहते हैं। आप कहेंगे क्या कलमा पढ़ने वाले भी ऐसा कह सकते हैं? क्या आपको नहीं मालूम है? बॉम्बे के एक इंग्लिश स्पीकर ने सोचा, चूंकि इसका रोब जल्दी लोगों पर पड़ता है, आज भी लोग कहते हैं अगर किसी पर रोब जमाना है तो इंग्लिश में बात करने लगो, रोब जम जाएगा। उसने सोचा कि हम नौजवान तबके को इंग्लिश जबान के जरिया मुतासिर कर सकते हैं, तो उसने इंग्लिश में स्पीच दे करके न जाने कितने नौजवानों को गुमराह कर दिया। उसने अपनी तकरीर में खुल्लम खुल्ला कहा कि आज की डेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हराम है। अपनी तकरीर में खुल्लम खुल्ला उसने कहा, और न जाने कितने नौजवान उस पर तालियां बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। जबकि उस कमबख्त ने इस जुमले से खुद अपने आप को भी बर्बाद किया, और जिन्होंने खुशी का इजहार किया सबके ईमान को उसने बर्बाद किया। इसलिए कि रसूल पाक को जो न माने वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। अगर कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को माने, सारे रसूलों को माने, सारी आसमानी किताबों को माने, जन्नत और जहन्नम को भी माने, हत्ता कि खुदा को भी माने, मगर मेरे मुस्तफ़ा को ना माने, वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जो मुस्तफ़ा की बारगाह में नहीं होगा उसका खुदा के यहाँ भी कोई रुतबा नहीं हो सकता है। चाहे कोई मक्की हो, चाहे कोई मदनी हो, चाहे कोई ईरानी हो, चाहे कोई तुरानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप नहीं देखते हैं अबू जहल मक्के का रहने वाला था, उतबा और शैबा मक्के के रहने वाले थे, अबू लहब मक्के का रहने वाला था, और अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन ये मदीने का रहने वाला था। वो मक्की थे सब और ये मदनी, लेकिन न उन लोगों का मक्की होना काम आया, न इसका मदनी होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी न मक्की थे, न मदनी थे, न हाशमी थे, न कुरैशी थे, न सैयद थे, वो हबश के रहने वाले थे, मगर सच्चे गुलामे मुस्तफा थे। तो 1400 साल हो गए मगर उन बिलाल का आज तक कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आज़म अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। कलमा पढ़ने वाले हो न जाने कैसे कैसे रूप में पाए जाते हैं, कलमा पढ़ने वाले न जाने कैसी कैसी शक्ल में पाए जाते हैं, और सब इसी दुनिया में रह रहे हैं, और हर बातिल ताकत इनकी हौसला अफजाई करती है। 2.25 अरब की आबादी कलमा पढ़ने वालों की, मगर कोई खुदा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई अहले बैत की शान में तबर्रा कर रहा है, और कोई अइम्मे मुज्तहिदीन के दामन से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। हमारे ज़बान में देहात में कहा जाता है, हम आप ही के मुआशरे के रहने वाले हैं, इंग्लैंड और लंदन से नहीं आए हुए हैं। लोग कहते हैं एक गांठ हल्दी पाकर बहुत सारे लोग पंसारी बनने की कोशिश करते हैं। एक गांठ हल्दी हो गई तो पंसारी की दुकान अपने आप को समझने लगे। 2-4 हदीसें याद हो गई, और वो भी हदीस नहीं बल्कि उसका तर्जमा याद हो गया, तो वो समझते हैं कि हम इमाम आज़म के मुकाबिल में हो गए। मैंने एक मर्तबा एक वाक़या पढ़ा था, पड़ोसी मुल्क के एक
मस्जिद के सिलसिले में एक वाकया मेरी नजर से गुजरा। एक शख्स कुछ दिन सऊदिया अरबिया रह करके आया और आने के बाद उसको जब शौक चर्राया तो उसने अपने मोहल्ले की मस्जिद में सुबह सुबह हदीस शरीफ सुनाना शुरू किया। एक दिन अपनी तकरीर में वो कहा, बुला लाओ अबू हनीफा को, मैं उसे हदीस समझा दूंगा, बुलाओ अबू हनीफा को, मैं उसे हदीस समझा दूंगा। ये जुमला वहां के किसी आलिम के कान तक पहुंचा। लोग उसके पास पहुंचे जैसे आप नौजवानों के दिल में जज्बा, आप अपने उलमा के पास पहुंचे, हजरत शुअरा बुला दीजिए, अच्छे नात खां बुला दीजिए। आपने उनके तवस्सुल से इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं इस काबिल हूं कि बुलाया जाए, मगर हुक्म हुआ हजरत अल्लामा कमाल अख्तर साहब का, तो मैं भी आपके दरमियान हाजिर हो गया। इलाके के लोगों ने जाकर के किसी आलिम से कहा, हजरत मस्जिद में वो तकरीर कर रहा है और कहता है अबू हनीफा को बुलाओ ताकि मैं उसे हदीस समझा दूं। हजरत ये जुमला बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब लोगों ने जब ये शिकायत की, कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जरा तहकीक कर लूं कैसे वो इस तरह के जुमले बोल रहा है। मालूम हुआ कि वो यहाँ से जब सऊदिया गया तो वो बेदीन था, बेईमान था, लेकिन वहाँ कारोबार में लगा और फिर वहीं उसने कलमा पढ़ लिया और फिर कलमा पढ़ करके उन्हीं के रंग में रंग गया। जब यहाँ तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक भंगी कबीले से था। मौलाना ने कहा इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, भंगी से किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अबू हनीफा तो मोजज़े मुस्तफा है, हुज्जतुल्लाह अलल अर्दीन है। इमाम आजम की शान ये है कि तमाम अइम्मे मुज्तहिदीन उनके तलामिज़ा और शागिर्दों में आते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनकी शागिर्दी पर फख्र करें और ये कहता है कि बुला लो अबू हनीफा को, मैं उनको समझा दूंगा। ऐसे जलील लोगों से इसके अलावा और किसी चीज की तवक्को नहीं की जा सकती है। आज भी ऐसे लोग यूट्यूब के जरिया गलत नजरियात फैलाने में लगे हुए हैं। कहते हैं अबू हनीफा क्या है, इमाम शाफई क्या है, ये गौसे आजम क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज क्या है। इन बाबाओं और दादाओं के चंगुल से बाहर आओ। मगर बेशर्म लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये बाबा ना होते, अगर ये दादा तुम्हारे ना होते तो तुम्हें कलमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं मिलती। कलमा पढ़ाया है इन्हीं बुजुर्गों ने, इन्हीं बुजुर्गों की बदौलत हम का साहिब ईमान कहलाते हैं। इन्हीं बुजुर्गों की मेहनतों से आज हम कलमे तौहीद का ऐलान करते हैं। इसलिए इन बुजुर्गों के दामन से अलग होने की जो तहरीक चलाए वो सब कुछ हो सकता है, मगर आपका वफादार कभी नहीं हो सकता है। कलमा पढ़ने वाले 2.25 अरब जो दुनिया में पाए जाते हैं, उनमें से अगर आप देखें तो कोई खुदा का गुस्ताख, कोई नबी का गुस्ताख, कोई वली का गुस्ताख, कोई इमाम मुज्तहिदीन का गुस्ताख और उलमा की गुस्ताखी का तो हाल यह है कि शायद ही कोई गांव इनसे खाली हो, शायद ही किसी आबादी में ऐसे चंद गुस्ताख न पाए जाते हो जो उलमाए हक की शान में तबर्रा करना अपना मनसबी फर्ज समझते हैं। जबकि मुझे याद आता है एक वाकया, हुजूर शुएबुल औलिया का नाम आपने सुना होगा। दारुल उलूम फैजुर रसूल बराव शरीफ बहुत अजीम अहले सुन्नत का इदारा है। वहाँ के पानी शुएबुल औलिया हजरत सूफी यार अली शाह अलैहि रहमत और रिज़वान का वाकया है। और ये वाकया किसी आम आदमी से मुताल्लिक नहीं है, अपने वक्त के सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मुताल्लिक है, जिनकी बहुत सारी किताबें लाइब्रेरियों की जीनत है, घरों की भी जीनत है। और कम अज कम जन्नती जेवर तो शायद हर दीनदार घर में पाई जाती हो। उसके राइटर और मुसन्निफ हैं जिनका नाम अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी है। वो फरमाते हैं कि मैं भिवंडी महाराष्ट्र में दर्स व तदरीस के काम में मसरूफ था, मैं वहाँ पढ़ाता था। ये कम अज कम 60 साल पहले का वाकया है। उन्होंने जो दर्ज फरमाया कि मैं वहाँ पढ़ाता था और मुझे शुएबुल औलिया हजरत सूफी यार अली शाह अली रहमत व रिज़वान के ज़ुहद व तक़वा और उनकी परहेजगारी का मैंने बहुत जिक्र सुन रखा था, मुझे इसका इल्म हो चुका था। मेरी तमन्ना थी कि मैं उनसे मुलाकात करूं, उनकी ज़ियारत करूं। मुझे एक मौके पर अहबाब ने बताया कि वो बॉम्बे कुर्ला अपने किसी मोतक़िद के घर क़याम पजीर हैं, वो आए हुए हैं यूपी से। सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सोचा चल करके उनसे मुलाकात की जाए। चुनांचे मैं अपने चंद अहबाब के साथ भिवंडी से बॉम्बे कुर्ला पहुंचा।
قیام گاہ پر جب میں گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت سو رہے ہیں۔ صاحب خانہ نے کہا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، حضرت کی طبیعت علیل ہے، جب وہ بیدار ہوں گے میں ملاقات کروا دوں گا۔ حضرت بیٹھ گئے اپنے احباب کے ساتھ۔ کچھ دیر کے بعد شعیب الاولیاء جب بیدار ہوئے، صاحب خانہ نے ان سے بتایا فلاں عالم آئے ہوئے ہیں۔ شعیب الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کو بلا لیا جائے۔ اب یہ اپنے احباب کے ساتھ جب قیام گاہ میں پہنچے، شعیب الاولیاء بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن دیکھا کہ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی تشریف لا رہے ہیں، فوراً بستر سے کھڑے ہونے لگے، جبکہ وہ علیل تھے، طبیعت ناساز تھی، مگر وہ کھڑے ہونے لگے۔ سلطان الواعظین تحریر فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ بستر پر لیٹے رہیے، بیٹھے رہیے، ہم یوں ہی آپ سے مسافہ کر لیں گے، مگر شعیب الاولیاء رحمت و رضوان نے فرمایا کہ نہیں، میں کھڑے ہو کر کے مسافہ کروں گا، کھڑے ہو کر کے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو کر کے مسافہ کیا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد شعیب الاولیاء نے جو قیمتی جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی کے لیے میں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولانا اعظمی صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جب دنیا سے وہ گئے، ان کے ماننے والوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی تعلیم کو چینج کر دیا، ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، انہوں نے تبلیغ فرمائی، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا۔ چنانچہ آج بھی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں بلکہ خدا مانتے ہیں، انہوں نے نبی کے بجائے خدا بنا لیا۔ ان کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ عیسائیوں نے خدا کی بیوی بنا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب قرآن میں موجود ہے، پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شعیب الاولیاء فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ نے تبلیغ دین فرمائی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ماننے والوں نے آپ کی تعلیم کو بدل ڈالا، آپ کو نبی کے بجائے خدا بنا ڈالا، اور آپ کو آپ کی والدہ کو خدا مان لیا، خدا کی بیوی مان لیا، تین خدا کے قائل ہو گئے۔ مگر 1400 سال ہو گئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے مکے اور مدینے سے جو پاکیزہ تعلیم بھیجی تھی 1400 سال ہو گئے، ہزار مخالفتوں کے باوجود تبدیلی کرنے کا ناکام تجربہ کرنے والے، ہزار تجربوں کے باوجود ایک زبر اور زیر میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ 1400 سال ہو گئے مگر کلام الہی میں آج تک کوئی تبدیلی کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اسی کو دیکھ کر کے ہی کسی نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے مگر مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو کوئی بدل نہیں سکا۔ نہ جانے کتنی باطل طاقتیں آئیں اور انہوں نے بدلنا چاہا، لیکن آج تک وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے، اور ان کی جرات بیجا کو لوگ دیکھ کر کے انہیں تماشا بناتے رہے۔ 1400 سال ہو گئے مگر پیارے مصطفیٰ کی تعلیم نہیں بدلی، قرآن جیسے تھا ویسے ہی رہا، حدیث جیسے تھی ویسے ہی رہی۔ آخر کس کی بدولت اسلام کی پاکیزہ تعلیم 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے؟ شعیب الاولیاء فرماتے ہیں یہ مقدس جماعت علماء ہے جن کی محنتوں کے نتیجے میں 1400 سال ہو گئے مگر اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی ہے۔ تو جن علماء کی بدولت ہمارا دین محفوظ ہے، ان کی تعظیم یہ در حقیقت دین کی تعظیم ہے، اور دین کی تعظیم یہ در حقیقت مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ نعرہ تکبیر، مگر نعرہ رسالت، کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ یہ سب اسی 2.25 ارب میں موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مگر اے سنیوں اپنی قسمت پر فخر کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اگر آپ رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ رسول پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو کوئی سنی آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جو خدا کی شان میں گستاخی کرے، کوئی نبی ایسا، کوئی امتی پکا
کا سنی صحیح العقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے. آپ کو کوئی سنی صحیح العقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے. کوئی سنی صحیح العقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو کسی مجتہد کی شان میں گستاخی کرے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو 2.25 ارب پائے جاتے ہیں، ان میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے. مگر فتنوں کے اس ہجوم میں جو کلمہ پڑھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ جو الحمدللہ فتنوں کے اس دور میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کے نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. آپ دیکھ لیجئے، ایک شخص کہتا ہے رسول پاک کی شان میں وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت والا کہتا ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نبی سے کچھ مت مانگو، مگر میرے رضا کے ماننے والے سناتے رہتے سنیوں ان سے مدد مانگے جا، پڑے بکتے رہیں بکنے والے. کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، مگر یہ شعرا آپ کو روزانہ سناتے رہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی سے اگر کچھ مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، ان کی تعظیم کے لیے اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا. مگر اعلیٰ حضرت والے سناتے رہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. کہنے والے کہہ رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. مگر رضا والے کہتے ہیں، رضا والے اعلان کرتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور میرا تاج الشریعہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. سن، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. تم کہتے ہو نبی مجبور ہیں، نہیں نہیں، نبی تو ایسے مختار ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. ایک صحابی رسول نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا اور پھر اس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. عرب کے ریگستان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. اتفاق سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، لوگوں کا قیام ہوا، پانی ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے اور پھر پریشانی کے عالم میں رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں. آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، رسول پاک نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تمہاری ہی طرح پریشان ہوں، جو حال عین کا وہی حال غین کا، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، پانی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں. رسول پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں جاؤ، یہ جو پہاڑی دکھ رہی ہے اس کے پیچھے ایک غلام اپنے اونٹ پر پانی کا مشکیزہ لے کر کے آ رہا ہے، جاؤ اس کو لے کر کے میری بارگاہ میں آؤ. کچھ صحابہ گئے تو رسول پاک نے جیسے فرمایا تھا بالکل اسی طریقے سے وہ آدمی دکھا. پانی کا مشکیزہ اس کے ساتھ تھا، اونٹ تھا اور وہ چلا رہا تھا. حبشی غلام تھا، کالا کلوٹا تھا. جس طرح سے رسول پاک نے فرمایا اسی طرح وہ ملا. صحابہ نے کہا چلو میرے نبی تم کو بلا رہے ہیں. وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا میں تمہارے نبی کو کیا جانوں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا مالک تو کہیں اور رہتا ہے، میں اپنے مالک کے پاس جاؤں گا، میں تیرے نبی کے پاس کیوں جاؤں، میں نہیں جاتا. ان صحابہ نے کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا، ایسے نہیں چلو گے تو زبردستی چلو گے، لیکن تمہیں لے کر کے چلوں گا. صحابہ نے جب ضد کی اور کہا چلو تو اس کو مجبوراً نبی کی بارگاہ میں آنا پڑا. لوگ روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو زبردستی کہا چلو، مگر میرا وجدان کہہ رہا ہے یہ زبردستی ادھر
जो ला रहे थे तो उधर जहन्नम की आग से जबरदस्ती खींच करके जन्नत के गेट पर ला रहे थे। ये उनकी तकदीर के संवरने का वक्त आ रहा था। सहाबा लेकर के पहुंचे नबी की बारगाह में। मेरे आका ने फरमाया मशकीज़ा उतार लिया जाए। मशकीज़ा उतारा गया। फरमाया सब लोग पानी पी ले। सबों ने पानी पी लिया और जितने जानवर थे उनको भी सैराबी के लिए हुक्म दे दिया गया। सब ने अपने अपने जानवरों को पानी, एक छोटा सा मशकीज़ा पूरी बारात गोया उसे सैराब हो गई। जितने सहाबा थे सब सैराब हो गए, जानवरों को भी सैराब कर लिया। लेकिन जब उस हबशी गुलाम ने ये मंजर देखा तो उसने समझ लिया कि ये हम जैसे नहीं हैं। मगर कितने अफसोस की बात है, वो नौजवान जिसको सही ढंग से अभी चलने का शोर नहीं, खुदा की बारगाह में खड़े होने का तरीका नहीं मालूम है, बल्कि देहाती ज़बान में यूँ कह लीजिए कि पेशाब करने का तरीका नहीं है। वो कहता हुजूर तो हमारी ही तरह थे, हम भी खाते थे हुजूर, हम भी खाते, हुजूर भी खाते थे, हम भी सोते बैठते हैं, हुजूर भी सोते बैठते हैं। अरे बेवकूफ़, तुमने समझा नहीं। तुम अगर न खाओ 2-4 रोज़ तो जनाजा निकल जाएगा। तुम्हें खाने की ज़रूरत है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात वह है कि खाने को रसूले पाक की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कहता। हज़रत सैयदना इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शेर में अर्ज करते हैं, व कैफ़ तदऊ इला दुनिया ज़रूरतुमन लौलाहु लम तख़रुज दुनिया मिनल अदमी। नबी को दुनिया की क्या ज़रूरत है, दुनिया तो उनके सदक़े में बनाई गई है, उनको दुनिया की क्या ज़रूरत है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना ये जलवा दिखाना चाहा तो बगैर कुछ खाए पिए सुबह शाम शाम सुबह रोज़ा रखना शुरू कर दिया, जिसको सौमे विसाल कहा जाता है। न इफ्तार कर रहे हैं न सहरी खा रहे हैं, कुछ नहीं, सुबह भी वैसे ही शाम भी वैसे ही, बगैर कुछ खाए पिए मुसलसल रोज़ा रखना मेरे आका ने शुरू कर दिया। सहाबा रसूल पाक की एक एक अदा को अपनाने की कोशिश करते थे। जब उन्हें पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर कुछ खाए पिए न सहरी करते हैं न इफ्तार फरमाते हैं और रोज़ा रख रहे हैं, तो सहाबा ने भी पैरवी में यूं ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया, जिसको सौमे विसाल कहा जाता है। 2 रोज़ गुजरा। अब सहाबे किराम जब नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं तो किसी का होंठ सूखा हुआ, फितरत इंसानी है, इंसान का तकाजा है। अगर 2-4 रोज़ कुछ न खाएगा न पिएगा, जाहिर सी बात है उसका चेहरे पे असर ज़रूर दिखेगा। तो सहाबा जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो किसी का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का होंठ सूखा हुआ है। रसूल पाक ने फरमाया क्या वजह है, ये चेहरे कैसे नजर आ रहे हैं, ये कुमलाहट कैसी है, ये तुम्हारे चेहरे पे मुरझाने के आसार कैसे दिख रहे हैं। मेरे आका ने जब ये सवाल किया, सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आप मुसलसल रोजा रख रहे हैं तो हमने भी रखना शुरू कर दिया, हम भी ना सहरी कर रहे हैं न इफ्तार कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो इरशाद फरमाया ईमान की ताजगी के लिए काफी है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, तुम में से कौन मेरी तरह है, मेरा रब मुझे स्पेशल तौर पे खिलाता और पिलाता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अगर दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। जब उस हबशी गुलाम ने देखा कि एक छोटे से मशकीज़े में जो पानी था इतने लोगों के लिए काफ़ी हो गया, सहाबा से अर्ज करने लगे वो ये तो आम इंसान नहीं लगते हैं। कहा हाँ ये आम इंसान नहीं है, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कहा मुझे भी ले चलो। सहाबा नबी की बारगाह में लेकर हाजिर हुए। अर्ज़ की मुझे भी कलमा पढ़ा करके इन्हीं जैसा बना दीजिए। रसूल पाक ने कलमे तैयबा पढ़ाया और दामने करम से वाबस्ता फरमा लिया, वो मुसलमान हो गए। मगर उसके बाद का क्या वाक़या हुआ, तारीख़ में रिवायत में ये आता है कि जब वो कलमे तैयबा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, दिल को तो आपने नूरुन अला नूर फरमा दिया है, मुझे रोशन कर दिया, मेरा दिलो दिमाग मुनव्वर हो गया, ताबिंदा और दरख्शिंदा हो गया है, लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ, मेरी कुछ और तमन्ना है, मैं कुछ और आपसे अर्ज करना चाहता हूं। आला हजरत फरमाते हैं मेरे नबी का वो दरबार नहीं है कि जहां नहीं कोई सुन सके। वाह क्या जूदो करम है शहे पतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो
ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دل تو روشن ہو گیا ہے, منور ہو گیا ہے, مگر میری ایک تمنا ہے, ایک آرزو ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا تمنا ہے, کیا آرزو ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ میرا رنگ جو دکھ رہا ہے نا, میں چاہتا ہوں یہ بھی چینج ہو جائے. دل کی دنیا اجالی ہو گئی ہے تو ذرا جسم بھی اگر رنگ بدل جائے, اس کی رنگت میں نورانیت آ جائے یا رسول اللہ تو بہت اچھا ہوتا. میرے آقا نے انہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں کیا, کوئی حکیم ہوں کیا, میں کوئی جڑی بوٹی سے علاج کرنے والا ہوں کیا, تم کو اللہ نے کالا پیدا کیا ہے تو میں کیسے گورا کر سکتا ہوں. یہ رسول پاک نے نہیں ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں قریب آ جاؤ. اب جب وہ قریب آئے تو میرے آقا نے اپنا دست مبارک ان کے جسم اطہر پر پھیر دیا. ہاتھ کا پھیرنا تھا. لاؤ دنیا کا کوئی ڈاکٹر, لاؤ دنیا کا کوئی حکیم. میڈیکل سائنس کی اس ترقی یافتہ دنیا میں ابھی کورونا نے پوری دنیا میں جو سپر پاور بنتے تھے وہ سپر پاور ہو گئے. سپر پاور ان کو دنیا نے جان لیا کہ یہ سپر پاور بنتے تھے, مگر ایک زکام نے ان کو سپر پاور کر دیا اور وہ صفر میں ہو کر کے عاجز ہو گئے. ایک زکام کا علاج نہیں کر سکے, پوری دنیا حیران رہ گئی. لاؤ دنیا کا کوئی ایسا سائنس تھا کہ جو منٹوں سیکنڈوں میں کالوں کو گورا کر دے. اگر پتہ چل جائے انڈیا والوں کو تو یہ سب پہنچ جائیں گے, چاہے وہ کوہ کاپ میں رہتا ہو, کہ سب لوگ انجیکشن لگوا کر کے گورے بن جاؤ تاکہ کوئی کالا رہ ہی نہ جائے. لاؤ دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر اور حکیم. یہ تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے, رسول پاک کی عنایت ہے, یہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. رسول پاک نے ان کے جسم اطہر پر اپنا دست مبارک پھیرا. راوی فرماتے ہیں جسم اطہر پر ان کے مصطفیٰ کا دست اقدس پڑا, پورے جسم کا نقشہ بدل گیا. سبحان اللہ. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. رسول پاک نے ایسے ہی ان کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا, پورے جسم کا رنگ بدل گیا. پہلے وہ حبشی تھے, وہ کالے اور سیاہ رنگ کے تھے, اب ان کا رنگ بدل گیا, گورے رنگ والے ہو گئے. اس کے بعد خوش انہوں نے اجازت لی, حضور میرا ایک آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں, اجازت عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے مالک کے پاس جاؤں. میرے آقا نے اجازت دے دی, جاؤ. اب وہ مشکیزہ اور اونٹ لے کر اپنے مالک کے پاس چلے. جب اپنے مالک کے پاس پہنچے, ان کا مالک بھی صاحب ایمان نہیں تھا, وہ بھی اس وقت وہ کافر و مشرک تھا. لیکن جب یہ حبشی غلام اونٹ اور مشکیزہ لے کر کے اپنے آقا کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ آپ کا اونٹ حاضر ہے, یہ مشکیزہ حاضر ہے, میں آپ کا غلام حاضر ہوں. مالک نے کہا کہ تم میرے غلام تو نہیں ہو, میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا, یہ تم تو اور ہی نقشے کی دکھ رہے ہو. میں اپنے غلام کو پہچانتا ہوں, میرا غلام تو ایسا نہیں تھا. حبشی غلام فرماتے ہیں مشکیزہ کس کا ہے, اونٹ کس کا ہے, اسے بھی دیکھ لیجئے. مالک نے دیکھا, کہا اونٹ تو میرا ہی ہے, مشکیزہ بھی میرا ہی ہے, مگر تم میرے نہیں لگ رہے ہو. میں کہتا ہوں وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ میرے نہیں, اس لیے کہ جو دربار مصطفیٰ میں بک گیا, جس کے مالک مصطفیٰ ہو گئے, اب وہ کسی اور کا مالک کیا ہوگا. جو رسول پاک کا غلام ہو گیا, اب اسے کسی کی غلامی کی کیا ضرورت ہے. تو وہ مالک بھی صحیح کہہ رہا تھا کہ تم میرے نہیں کسی اور کے ہو گئے ہو, مگر اس غلام نے کہا نہیں, میں آپ ہی کا غلام ہوں, مشکیزہ آپ کا ہے, اونٹ آپ کا ہے, میں بھی آپ کا ہوں. مالک نے کہا تو پھر یہ حلیہ کیسے بدلا ہوا ہے. انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا. اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی اور کہا مجھے بھی لے چلو اسی نبی کے بارگاہ میں جس کی بارگاہ میں جا کر کے تم چمک والے ہو گئے ہو. چنانچہ مالک نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور اس حبشی غلام کی قیادت میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رسول پاک کا کلمہ پڑھ کر ان کے وفاداروں میں وہ بھی شامل ہو گیا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی ہیں جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں, جو مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. ایک صحابی رسول ہیں, ان کے اتفاق سے ان کے پاس 3 یا 4 بیویاں تھیں. آج کل تو لوگ ایک کی بھی کیپیسٹی نہیں رکھتے ہیں اور اسلام کے فلسفے نکاح و طلاق پر تبصرہ کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں. یہ تو ایمان کی برکت ہے کہ ایک مومن کے اندر 4 کا
پاور آ جاتا ہے. کوئی ایک بھی نہ رکھ پائے تو اس کو علاج کروانا چاہیے. اسلام کے قانون پر اعتراض کرنا اچھی بات نہیں ہے. چاند پر جو تھوکتا ہے تو چاند کا کچھ نہ نقصان ہوگا, خود تھوک اس کے اوپر آئے گا. ہمالیہ پہاڑ سے اگر کوئی ٹکرائے گا تو اس کا سر خود ہی چکنا چور ہو جائے گا. ہمالیہ پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اسلام کا قانون ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. 1400 سال میں نہ جانے کتنی باطل طاقتیں ٹکرا کر کے اپنا وجود ختم کر چکی ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ان کے پاس 3 بیویاں تھیں. اتفاق سے ایک روز تینوں ایک جگہ بیٹھ گئی. سوت جس کو کہا جاتا ہے, سوکن کہا جاتا ہے اردو زبان میں. وہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہی تھی تو ایک نے دوسری سے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ, جب تم اپنی باری پر میاں کے پاس جاتی ہو تو تم جو خوشبو لگا کر کے جاتی ہو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے یا میاں جو لگائے رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کہا کیا بتاؤں, میں تو بہت شاندار مدینہ کی مارکیٹ سے خوشبو منگا کر استعمال کرتی ہوں, لیکن جو ہی میاں کے کمرے میں پہنچتی ہوں میری خوشبو ہینچ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیوں اتنی شاندار ان کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے کہ میری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے. دوسری نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. تیسری نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. اب تینوں نے مشورہ کیا کہ چل کر کے پوچھ ہی لیا جائے میاں جی سے کہ آپ کس دکان سے عطر لے کر کے آتے ہیں. چنانچہ مشورے کے بعد اب یہ تینوں پہنچتی ہیں صحابی رسول کے پاس, اپنے شوہر نامدار کے پاس, اور جانے کے بعد انہوں نے خیریت پوچھی. کہا کیا بات ہے, تینوں اکٹھا کیوں آئی ہو؟ کہا بات یہ ہے ہم لوگ بھی خوشبو لگا کر کے آپ کے پاس حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں, مگر آپ کی خوشبو جب ہم کو ملتی ہے تو ہماری خوشبو ہیچ اور بیکار ہو جاتی ہے. یہ بتا دیجئے کس مارکیٹ سے کس دکان سے آپ خوشبو لے کر آتے ہیں؟ صحابی رسول نے کتنا پیارا جواب دیا. ارشاد فرماتے سنو, میں مدینے کی کسی مارکیٹ اور کسی دکان سے کوئی خوشبو لے کر نہیں آتا ہوں. میرے پاس کوئی عطر کی ڈبیا نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے جسم کو مشکبار اور معطر کر لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک موقع پر میرے جسم میں پھنسی اور پھوڑیاں نکل آئی تھی. میں نے بہت علاج کیا مگر وہ پھوڑیاں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, پھنسیاں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. میں جب عاجز ہو گیا, پریشان ہو گیا, تو میں نے سوچا کہ اب کیا کروں. دل میں خیال آیا چلو دارالشفا میں, چلو دربار مصطفیٰ میں, چلو نبی کی بارگاہ میں. اس لیے کہ ہر مشکل کا حل نبی کی بارگاہ ہے, ہر درد کا علاج مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. صحابی تھے وہ, وہابی نہیں تھے. ان کا یہی عقیدہ تھا, دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہے. صحابہ کے عقیدہ تھا دیتا خدا ہے مگر ملتا ہے در مصطفیٰ سے. چلو نبی کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کیا رسول اللہ جسم میں پھڑیاں بہت نکلی ہیں, بہت زیادہ میں پریشان ہوں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ مرہم لگاؤ, جاؤ ٹیبلٹ کھاؤ, جاؤ کوئی جڑی بوٹی کھاؤ. میں کیا کر سکتا ہوں, میں کوئی حکیم توڑی ہوں کہ تمہاری پھوڑیوں کا علاج کروں, میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ نہیں, نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں قریب آؤ. صحابی رسول فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ. میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. آقا نے فرمایا ذرا کپڑا ہٹاؤ. میں نے اپنا کپڑا جسم سے ہٹایا. میرے آقا نے میرے جسم کے اوپر اپنا دست مقدس ایسے ہی پھیرا. پھیرنا تھا کہ جسم کی ساری پھنسیاں ختم ہو گئیں. نبی کا دست مبارک میرے جسم سے جو لگا ہے, اس دن سے جو خوشبو آ رہی ہے, تمہاری خوشبو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس لیے آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو یہ جلوہ سب مصطفیٰ کی آمد کا ہے. اگر وہ نہ آتے تو آج یہ محفل منعقد نہ ہوتی, بلکہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا, یہ کائنات ہی نہ بنتی. رسول پاک اس کائنات کی علت ہے, آپ اس کائنات کی غایت ہے, آپ اس کا سبب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غایت و علت سبب بہرے جہاں تم ہو سب, تم سے بنا تم بنا, تم پہ کروڑوں درود. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں, بلکہ اس کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا
وہ رسول کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ہم اس نبی کا، اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے کہ ہم اس نبی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے دوستوں کو اپنا، اس نبی کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھیں اور اس نبی کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کا مزار مبارک سرہند شریف پنجاب میں مرجع خلائق ہے، وہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، تولا بے تبرہ نیست ممکن، فرماتے ہیں اگر تم اللہ و رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، اگر ان سے تم الگ نہیں ہو، ان سے سٹے ہوئے ہو، ان سے ملے ہوئے ہو، ان سے شادی بیاہ کرتے ہو، ان سے میل جول رکھتے ہو، ان سے یارانہ رکھتے ہو اور پھر بھی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجدد الف ثانی فرماتے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہی میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی اس بزم کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا، دیکھیے 1:20 ہو گئے ہیں۔ یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں بیٹھائے رکھا، لیکن آپ لوگوں کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ مجھ کو 11 بجے یہاں سے 11:30 بجے رخصت ہونا تھا، لیکن میں ابھی تک آپ کے درمیان ہوں، تو صرف آپ ہی نے نہیں وقت دیا ہے، میں نے بھی دیا ہے۔ ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی، ہم نے محبت کو سنبھالا ہے، کبھی تم نے کبھی ہم نے، آپ دونوں نے مل کر کے اس منزل تک اس اجلاس کو پہنچایا۔ ابھی شعراء کی ایک تعداد ہے، یاد رکھیے، میں نعت خوانوں کی تعریف و توصیف کرتا ہوں، ان کی کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رسول پاک کی محبت میں اپنے اضافہ کرنا ہو تو وہ 3 کام کرے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا رسول پاک کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی چیز کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، دوسری چیز کثرت سے نبی پاک پر درود بھیجا جائے، اور تیسری چیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت سے نعت پاک سنا جائے۔ ان 3 چیزوں سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی اجلاس منعقد کیا، علماء بلائے، تو آپ سوچیں کہ 10 منٹ ان کی تقریر ہو جائے، نعت سن لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ بھی میں عرض کر دوں، جیسا کہ ابھی مشاہدی صاحب نے کہا ہے، نعت سننے سے طبیعت تو خوش ہو جائے گی مگر اسے مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، عقیدے کے بارے میں پختگی نہیں آ سکتی ہے، دلائل آپ کو نہیں معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو فتنوں کا ہجوم ہے، علماء سے پوچھئے کہ نہ جانے کتنی آبادیاں مرتد اور بے دین ہو گئی، دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے کالج کے لڑکے، نہ جانے کتنے نوجوان، نہ جانے کتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر مرتد اور بے دین ہو گئے، کوئی کسی کی جھولی میں چلا گیا، کوئی کسی کی جھولی میں چلا گیا۔ یہ علماء اہل سنت کی راتوں میں ہونے والی تقریروں کی برکت ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ آپ اپنی قسمت پر اس طور پر بھی فخر کیجئے کہ آپ کی آبادی میں اتنا عظیم ادارہ اور علماء کی ایک جماعت ہے جو پورے ہندوستان کی مذہبی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے یہ طلبہ جو آپ کے ہاں سے پڑھ کر کے نکلیں گے، کل ان میں سے کوئی محدث بنے گا، کوئی فقیہ بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی مفتی بنے گا۔ آج یہ طالب علم ہے، کل یہی قوم کی قیادت کریں گے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ جہاں کہیں رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ چلتے چلتے آخری بات، یہ دور فتنوں کا ہے، بہت فتنے اس وقت پوری دنیا میں مڈلا رہے ہیں اور سب کا نشانہ صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ سب کا نشانہ یہی ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہماری جھولی میں آ جائیں، ہماری جھولی میں آ جائیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے تنبیہ کرتے ہوئے فرما دیا تھا، سونا جنگل چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی
पहले चोर कट्टा लेके आता था, बंदूक लेकर आता था, तलवार लेकर आता था, लाठी लेकर के आता था, मगर अब चोर जुब्बा में आता है, चोर साफे में आता है, चोर हाथ में तस्बीह लेकर के आता है, कुरान की आयत लेकर के आता है, हदीस लेकर के आता है, बेहतरीन स्पीच लेकर के आता है, शानदार हवाला लेकर के आता है, बेहतरीन अंदाज में अंदाज लेकर के आता है। देखते नहीं है बाज लोगों की जबान इतनी तेज चलती है व्हाट्सएप पे जैसे कि कैंची चल रही हो, और कैंची की तरह वो अपनी जबान को चला करके लोगों को मरऊब करने की कोशिश करते हैं। सोचते बड़ा काबिल है, अरे इसने तो हैरान कर दिया, सुन्नियों में कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जहर दिखाए, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। व्हाट्सएप के मुबल्लिग मत बनने की कोशिश कीजिए, व्हाट्सएप के जरिया दीन को सीखने की ज्यादा कोशिश न कीजिए, वरना सुबह को मोमिन शाम को कुफ्र की दलदल के दलदल में पहुंच जाएंगे। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, ये रसूल पाक की हदीस है। और शाम को मोमिन रहेगा और सुबह उठेगा तो कुफ्र की हालत में उठेगा। आज हम खुद ये देख रहे हैं, एक नौजवान सुन्नी सही अकीदा था, मगर शाम को जब वो बिस्तर पर गया तो लाओ जरा इंजीनियर साहब को देख ले, लाओ जरा प्रोफेसर साहब को सुन ले, लाओ जरा नाइक साहब को देख ले। अब उसने सोचा इनको पढ़ ले, उनको सुन ले, अरे ये तो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, ये तो बहुत शानदार अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, यार इसने तो 25 हवाले एक मसले के दे दिए। बात वाकई ये सही कह रहा है। अब सोया तो रात में उसके दिल के अंदर उस बदअकीदा बेदीन की मोहब्बत बैठ गई, और सुबह को जब उठा तो अब तक तो वो सुन्नी था, मगर सुबह होते होते बदअकीदगी की गोद में चला गया। हजारों नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो सुन्नी सही अकीदा थे, मगर इसी नहूसत ने उनको न जाने कहां पहुंचा दिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान सलामत रहे, दुनिया के किसी गोशे में रहिए, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। इसलिए कि पूरी दुनिया में किसी कौम के पास इमाम अहमद रजा नहीं है। 1000 किताब लिख करके पूरी दुनिया को हैरत में जिस जात ने डाला है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। अरबो अजब ने जिसको अपना पेशवा माना है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। जिसने फितनों के हुजूम में ईमान के तहफ्फुज के लिए न जाने कितनी बेशबहा दौलत दी है, उस अजीम हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। जिसने बुजुर्गों से हमारे रिश्ते को मजबूत किया है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। इसलिए दुनिया के किसी गोशे में रहिए, मगर फख्र से कहिए कि हम मसलके आला हजरत वाले हैं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और पैसे की हिफाजत कीजिए, पैसा ज़ाय मत कीजिए। अभी हजरत ने फरमाया ना, डीजे गाजा बाजा, यहाँ तो माशाल्लाह अभी कुछ नहीं था, हो सकता है किसी माहौल में रहा हो, लेकिन खुदा रहा, आप तो बगल में हैं, आपको ज़्यादा नसीहत लेनी चाहिए। आप सब कुछ अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशात लज्जत ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। कब तक तकरीर सुन करके आप ऐसे ही अनसुनी करते रहेंगे? कुछ तो बेदार होइए, कुछ तो अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। आज आप लाखों रुपया मिनटों सेकंडों में मौज पर ताव देने के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब कौम की, दीन की, मजहब की बात आती है तो आप कहते हैं कोरोना है, अभी जरा कारोबार ठंडा चल रहा। याद रखिए, पैसे को आप जाये मत कीजिए, फजूल खर्ची में से मत लगाइए। उलमा तशरीफ फरमा है, आप पूछ लिए हज़रत अल्लामा कमाल अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, आप इनसे जा करके रुजू कीजिए, आपको बताएंगे। अगर आप सफ़र में हो, मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए, आप कहीं सफ़र में हो और आपको नमाज पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, आपने सोचा कि लाओ वज़ू कर लिया जाए। अब आपने जब देखा तो न कहीं नल है, न कहीं ट्यूबवेल है, न कहीं हाउस है, न कहीं तालाब है, न नदी दिख रही है, और फिर आपको वज़ू करने की भी ज़रूरत है, इसलिए कि नमाज पढ़नी है। देखा आपने कि एक दुकान है, वहाँ पानी बोतल में रखा हुआ है, बिक रहा है। आप पहुँचे दुकान पर, आपने सोचा कि मैं पानी खरीद करके वज़ू कर लूँ, पैसा जेब में मौजूद है। आपने पूछा एक बोतल पानी कितने का, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे वज़ू करना है। उसने कहा ये पानी 30 रुपये का है। अब आपने कहा ये 30 रुपये का, ये तो आमतौर से
15 रुपए का बिकता है, ये बोतल तो 15 रुपए की मिलती है, आप इसे 30 रुपए की दे रहे हैं। दुकानदार ने कहा साहब मैं 30 ही रुपए में पानी दूंगा, आपको लेना है तो लीजिए वरना चले जाइए, आपको इख्तियार है। आप बताइए आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? 30 रुपए का पानी खरीद करके वुज़ू करेंगे या कोई और सूरत अपनाएंगे? मेरे भाइयों, आप इससे समझो कि पैसे की अहमियत क्या है। उलमा तशरीफ फरमा है, एक अजीम दारुल उलूम है जो पूरे हिंदुस्तान में शोहरत रखता है, बगल में अजीम इदारा मेरा मादर इल्मी अल जामिअतुल इस्लामिया है, जहाँ की बड़ी पाकीज़ा शख्सियत ने हम लोगों को संवारा है। इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। ख्वाजा इल्म फन ने इस सहन में अपनी जिंदगी गुजारी है, आप उनकी बरकतों के सहारे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए। आप पूछे इन उलमा से कि मसला क्या है। आमतौर से पानी बिक रहा है 15 रुपए का, लेकिन जहां आपको वजू करने की जरूरत है पानी 30 रुपए का बिक रहा है। अब बताइए आप क्या करेंगे? पानी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीद कर वजू करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए क्या मसला है। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं नए नए मौलवी नया नया मसला, ऐसा नहीं है। वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, कुरान फरमाता है तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। इसलिए उलमा की सोहबत में बैठ करके इनसे फैज़ लीजिए। ये न रहेंगे तो आंखें तरस जाएंगी इनको देखने के लिए, इनकी कद्र कीजिए, इसलिए कि इन्हीं के जरिया दीन की बका है, इन्हीं के जरिया आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, इन्हीं के जरिया आपके ईमान में ताज़गी पाई जाती है। बताइए क्या करेंगे? पानी खरीद करके वज़ू करेंगे या आप चले जाएंगे सफ़र पर और नमाज बाद में पढ़ेंगे? क्या करेंगे? मसला क्या है बताइए जरा आप। मैं आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता। आप में बहुत सारे लोग मेरे बुजुर्ग दिख रहे हैं, आप में बहुत सारे लोग मेरे नौजवान हैं जो मेरे अहबाब की शक्ल में हैं, मेरी हम उम्र हैं। आप बताइए कि क्या किया जाएगा? 15 के बजाय 30 रुपए में पानी खरीदा जाएगा, वजू किया जाएगा, या चले जाएंगे और बाद में घर पहुंच करके नमाज पढ़ेंगे? क्या मसला है? मेरे भाइयों, समझिए इसको, फलसफे इस्लाम को समझिए, इस्लाम की तालीमात को आप समझिए। उलमा से आप पूछिए, बताएंगे जब पानी आम तौर पर 15 रुपए का मिल रहा है और वहाँ वज़ू करने के लिए आपको ख़रीदना पड़ रहा है और वो 30 रुपए का दे रहा है, तो ये जो 15 रुपया ज़्यादा ले रहा है ये गबन फाहिश है। आप पानी मत खरीदो। इस्लाम की तालीम देखिए, जो आप मिनटों सेकंडों में लाखों रुपए की फुलझड़ी जला करके खत्म कर देते हैं। सुनिए, शरीयत का मसला है, 30 रुपए में पानी मत खरीदिए। जब 15 रुपए का पानी आमतौर से मिल रहा है और वो 30 रुपए का दे रहा है तो 15 रुपया ज़्यादा करके पानी मत खरीदिए, ये 15 रुपया आपका ज़ाय हो जाएगा। फिर क्या किया जाए? शरीयत फरमाती है अल्लाह की तरफ से सहूलत है, पैसा मत खर्च करो, तयम्मुम कर लो, वो नमाज पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल कर लेगा। अल्लाह अकबर। तयम्मुम कर लो, मगर 15 रुपया वो ज़्यादा मत दो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी। ये 15 रुपया रख लो, इसलिए कि हो सकता है ये 15 रुपया तुम्हारे किसी ऐसे अहम वक्त पे काम आए जबकि तुम्हें उसकी शदीद ज़रूरत हो। मसलन आप घर पहुंचे, वो 15 रुपया जो आपके पास बचा होगा, जो आप खर्च कर देते, आपने सोचा मेरा नन्हा बच्चा भी घर से दौड़ता हुआ आएगा मेरा नाम सुन करके, मेरी आवाज़ सुन करके, उसके लिए मिठाई ले लें। आप जब दरवाजे पे पहुंचेंगे 5 रुपए की उसको मिठाई देंगे, खुश हो जाएगा, घर में शोर मचाएगा, अब्बा आ गए, उसका दिल खुश हो जाएगा, आपकी मोहब्बत उसके दिल में और पैदा होगी, ताज़ीम का जज्बा पैदा हो जाएगा। और अगर घर में दाखिल हुए, माँ मौजूद है और उसने कहा बेटा, आपने आवाज़ सुन करके कहा जी माँ बताओ क्या बात है, कहा कुछ पैसे हैं, आप फौरन सोचेंगे अरे 10 रुपया तो अभी उसमें का बचा हुआ है जो जाने वाला था, ऐसे लेकर के पहुंचिए, ऐसे लेके मत जा करके दीजिएगा, माँ ऐसे देने के लिए नहीं है, ऐसे लेकर के जाइए और कहिए माँ ये 10 रुपया है, इसमें से जो चाहो ले लो, सब तो तुम्हारा ही है, सब तुम्हारी दुआओं से मुझे मिल रहा है, ये रख लो, ये तुम्हारे लिए है। माँ कहेगी मुझे 2 की जरूरत है, आप कह दीजिए 2 रुपया ले लो, चाहे सब ले लो, सब तुम्हारा है। वो अपनी जरूरत के मुताबिक निकालेगी और फिर आंचल उठा करके दुआ करेगी, मौला मेरे बच्चे के रिस्क में और बरकत दे। माँ की दुआ, माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में रायगा नहीं जाती है, इसलिए अगर वो दुआ करेंगी तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में फलते फूलते रहेंगे। और अगर आपके
کے محلے کا کوئی غریب آ گیا اور اس نے کہہ دیا مجھے 5 روپے کی ضرورت ہے, میری بچی کی طبیعت خراب ہے, پیسے نہیں ہیں, آپ وہی 5 روپیہ نکال کر کے دے دیں گے, وہ گھر سے آپ کے لوٹے گا, آپ کو دعا ہوا دیتے ہوئے جائے گا. اس کی دعا جب باب اجابت سے ٹکرائے گی تو آپ کے رزق میں اور برکت پیدا ہوگی. شریعت کا مزاج سمجھیے, اس لیے شریعت کا جو قانون ہے وہ سب آپ کے نفع اور آپ کی منفعت, آپ کے فائدے کے لیے ہے. اسلام کا جو بھی قانون ہے خدا کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے, جو نفع ہے سب آپ کا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں خوشبو کی طرح پھیلے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ برگ و بار رہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہری ڈالیوں کی طرح ہمیشہ ہرے بھرے رہیں, تو محمد مصطفیٰ کے سچے غلام بن جائیے. یہاں بھی کامیاب رہیے گا اور وہاں بھی کامیاب رہیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ شہر شاہ کی ساری امت پہلا ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سید اعلی حضرت پہلا ہو سلام, سیدی اعلی حضرت پہلا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہلا ہو سلام, بھیج سب ان کی شوکت پہلا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, حبیبی یا رسول اللہ
آپ دعا فرمائیں. جی دعا کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وآله الكرام أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مولا الکریم اس محفل کو قبول فرما. جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے قبول فرما. اگر اس میں کسی طرح کی کوئی خامی اور غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما. یہ شیرینی وغیرہ جو کچھ بھی حاضر نظم میں نثر میں تیرے محبوب کا محبوب کے محبوبوں کا جو بھی ذکر خیر ہوا جو اس مجلس کو سجایا گیا اہتمام کیا گیا مولا اپنے کرم سے تو ان سب کو شرف قبول عطا فرما اور ان سب کا ثواب بے حساب مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کو عطا فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صحابہ تابعین تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ فقہاء ائمہ محدثین و مستنبطین سب کو ان کا ثواب عطا فرما. خصوصاً سیدنا امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث سمدانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا سالار مسعود غازی حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور جملہ اولیاء کرام سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ رضویہ نوریہ سہروردیہ نقشبندیہ اور جملہ سلاسل نظام کے مشائخ حقہ کو ان کا ثواب عطا فرما. خصوصاً امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ خلفاء تلامذہ مشائخ ہم سب کے اساتذہ ہم سب کے مشائخ یہاں جتنے لوگ حاضر ان کے گھروں کے جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے اس آبادی کے جو لوگ بھی زیر زمین آرام کر رہے ہیں مولا ان سب کو ان کا ثواب عطا فرما. تمام مومنین و مومنات کو ان کا ثواب عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو شرف قبول عطا فرما. جن لوگوں نے اس مجلس کو سجایا اپنے کرم سے ان کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مولا الکریم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. بالخصوص ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہماری اس آبادی کی حفاظت فرما. ہم سب کے ایمان کی جان مال عزت آبرو عقیدے کی حفاظت فرما. مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر